بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ 12 رکنی اتحاد یعنی کل 13 جماعتوں کی کانپیں ٹانگ رہی ہے، مسلسل گھبرائے نظر آ رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ گھبراہٹ کسی میک اپ زدہ چہرے کے پیچھے آپ کو نظر نہیں آنی۔ جی ہاں، یہ گھبراہٹ شاید کسی داڑھی میں چھپے ہوئے انسان کے اندر بھی نظر نہیں آنی۔ شاید مونچھوں کے پیچھے رکی ہوئی کوئی گھبراہٹ آپ کو شاید اشارہ ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کی اس اتحاد کی موجودہ مرکز میں اسلام آباد تک محدود اس حکومت کی جو گھبراہٹ اور جو بونگیاں ہیں، اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ عمران خان کا خوف دماغ پر سوار ہو چکا ہے۔ اسی خوف کے عالم میں صرف اس نے 2 سٹیٹمنٹ کیا آئیں، ایک شیخ رشید صاحب کی کہ 5 افراد ٹوٹنے کے لیے تیار ہیں، پھر فواد چودھری کی 2 اتحادیوں کے ٹوٹنے کے حوالے سے کیا خبر آئی کہ انہوں نے باقاعدہ پی ڈی ایم کا ایجنڈا ہی بنا لیا، اور اس کے بعد رات گئے 11 استعفے پاکستان تحریک انصاف کے منظور کر دیے گئے۔ جب میری رپورٹر سے بات ہوئی تو میں نے کہا عمران خان کا استعفیٰ کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا؟ انہوں نے کہا سر یہ الفابیٹکلی چلتا ہے۔ تو اینی ویز اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا، عمران خان کا خوف کس حد تک ان کے سر پر سوار ہے، یہ کیا کیوں گیا ہے، یہ بڑا اہم چیز ہے۔ اس ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا دراصل کون سی دھمکی ہے جو کام آئی ہے۔ عمران خان کی گود میں یہ 11 سیٹیں دے کے انہوں نے عمران خان کے اوپر ایک اور احسان کر دیا ہے۔ عمران خان کو زندہ کرنے والے، اس کو توانا کرنے والے، مزید 10 سال اس کو دینے والے کوئی اور نہیں، یہ پی ڈی ایم کے لوگ ہیں۔ اس ولاگ کے اندر میں آپ کو ثابت کروں گا۔ پھر دیگر پی ڈی ایم کے اجلاس سے متعلق آپ کو بتانا ہے، کاف لیگ نے بڑا عام فیصلہ کر لیا جی، چودھری شجاعت صاحب اور جنرل سیکرٹری دونوں کو ایک ساتھ فارغ، اس کی ڈیٹیل بتانی ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جی، میں کل پی ڈی ایم کے اجلاس سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے طلعت صاحب کو ایک انٹرویو دیا، تو میں طرف کچھ مدعا اس کا بھی لے کے چل رہا ہوں۔ انہوں نے انٹرویو میں کافی باتیں تھیں رانا ثناء اللہ صاحب کی، لیکن 2 بہت عام تھیں۔ جب سوال کیا کہ نواز شریف کا پاکستان آنے کا کوئی پلان ہے، تو پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ بتاؤں کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کے بے بس وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں انہیں کہ نواز شریف کے جتنے بھی غیر قانونی کیسز ہیں وہ ختم کر دیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں یہ نہیں بتا رہے، وہ ختم کر دیں تو نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان آنے کے لیے تیار ہے۔ یہی مریم بی کہہ رہی ہے، اور یہی پاکستان کا حاضر سروس وزیر داخلہ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ ایک چیز ہی۔ دوسرا، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ مکمل اختیارات دیں ورنہ اس حکومت کو گڈ بائے کہہ دیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ رانا صاحب کس سے یہ اختیار مانگ رہے ہیں، اور اس شخص کا نام لیتے میں آپ کو کیا قباحت ہے، اور اب 4 مہینے بعد یہ اختیار مانگ رہے ہیں؟ جب 25 مئی کو لوگوں کو مار رہے تھے اس وقت یہ اختیار نہیں تھا، جب سٹاپ لسٹ میں لوگوں کے نام ڈال رہے تھے اس وقت یہ اختیار نہیں تھا، جب ایک کے بعد ایک فرا گوگی اور کس پہ کون سے کیسز بنانے کی باتیں کر رہے تھے اس وقت یہ اختیار تھا آپ کے پاس۔ اب کون سا اختیار ہے جو آپ مانگ رہے ہیں، وہ بھی مکمل اختیار؟ تو کون سی مجبوری ہے جو گن پوائنٹ پہ رکھے ہوئے آپ کو؟ اچھا، دوسری چیز سن لیں جی۔ دوسرا، نواز شریف صاحب نے پی ڈی ایم میں، ظاہری بات ہے اس اہم ترین سربراہی اجلاس تھا، اس میں ویڈیو لنک سے خطاب کیا۔ ان کی تھوڑی گفتگو میں آپ کو بتاتا کہ انہوں نے کہا صرف ملک بچانے کے لیے حکومت قبول کی، یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، صرف ملک بچانے کے لیے حکومت قبول کی، یہ نہیں بتاتے یہ قبول تب ہوتا ہے جب کوئی دعوت دے۔ آپ کو کس نے دعوت دی تھی، اور آپ نے کیا ان 4.5-5 مہینوں میں حکومت ملک کو بچا لیا کہ برباد کیا؟ یہ ساری باتیں، سارے یس مین تھے، کوئی بھی بات نہیں کر پا رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا ملک بچانے کے لیے حکومت قبول کی، یعنی اس کا مطلب ہے کسی کی دعوت پر آپ آئے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اتنا تو طے ہو گیا آپ کے جملے سے۔ انہوں نے کہا لاڈلے کا 4 سال کا گند ہم پر ڈال دیا گیا، کس نے؟ یہ نہیں بتاتے۔ میں نے بولا ان کی بونگیاں ان کے لیے کافی ہیں، جو ایک کے بعد مارے جا رہے ہیں، یہ بونگیاں ان کے لیے کافی ہیں۔ اچھا جی، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب آئے، پی ڈی ایم کا مشترکہ ذرائع اعلام میں، انہوں نے کہا آن گوئنگ یہ سارا کام ہے۔ پہلے کہا اس کھیل کے سارے کرداروں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یعنی وہ والا ہو گیا نا، ایک بچے نے پیپر دیے نہیں ہوتے، تیاری اس کی ہوتی نہیں ہے، پیپر دیتا ہے، انڈا بٹا پراٹھا نمبر آتے ہیں، رزلٹ جو حکومت کا حال ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ٹیچر سے لڑائی ہو گئی تھی، اور میرے ساتھ کوئی گیم ہو گئی ہے، مما مانیٹر نے بیچ میں کچھ کر دیا یا ٹیچر نے کچھ کر دیا، مما لائٹ چلی گئی، پینسل ٹوٹ گئی، یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سارے کرداروں کو جاننا چاہتے ہیں جی۔ کل وہ پرسوں پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے نا، ہمیں ادارے سے کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں اٹک پار سے مسئلہ ہے۔ ڈیفینیٹلی ڈی جی آئی ایس آئی کو وہ کہہ رہے تھے، سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو کہہ رہے تھے، جنرل فیض سے متعلق، کور کمانڈر پشاور سے متعلق ہے، ان کو وہاں سے ڈر ہے
کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنی نااہلی کی، اپنی بے وقوفیوں کی، اپنی جسے کہتے ہیں استاد سے بڑھ کر جو ان کو ذمہ داری ملی ہے اس شرمندگی کو نہیں چھپا پا رہے، اس لیے کسی نہ کسی پر انہوں نے الزام ڈالا ہے۔ مولانا صاحب نے جب اعلامیہ جاری کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اجلاس ابھی جاری ہے، ختم نہیں ہوا، اور اس میں مزید ابھی اتحادی بیٹھیں گے اور اس پر بات کریں گے، لیکن کچھ قراردادیں پاس ہوئی ہیں، وہ قراردادیں سن لے جی۔ انہوں نے کہا الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، جھوٹ، میں آپ کو ریکارڈ پہ لا کے کہہ رہا ہوں۔ حکومت اپنا وقت مکمل کرے گی، جھوٹ، یہ بھی میں آپ کو ریکارڈ پہ لا کے کہہ رہا ہوں۔ آئندہ 5 سال میں کارکردگی دکھائے گے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 5 سال اور دے، یعنی ہم فارغ ہو چکے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، اپنی شکست تسلیم کر رہے ہیں کہ اگلے 5 سال ہمیں ملیں گے تو ہم کارکردگی دکھائیں گے، اس کے علاوہ نہیں دکھائیں گے، ہم ملک کی معیشت ٹھیک کر کے اب کو دکھائیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ مشترکہ اعلامیہ مزید قرارداد انہوں نے جو پاس کے 2 مطالبے انہوں نے سامنے رکھے جی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی ڈیٹیل نہیں بتاتا، بس جلدی سے بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا عدلیہ ہی اس بحران کی ذمہ دار ہے، بول دیا نا، پہلے اداروں پہ ڈالا جی، قبول کی، اچھا جی مکمل اختیارات دے ورنہ گڈ بائے، ہم پہ گند ڈال دیا گیا، یہ انہوں نے جی ایچ کیو کو نشانہ بنایا، اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا۔ دوسرا انہوں نے اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہاں سے نشانہ بنایا؟ انہوں نے کہا موجودہ بحران کی ذمہ دار عدلیہ ہے، فل کورٹ کے ذریعے 63A کی تشریح صدارتی ریفرنس کے ذریعے ہونی چاہیے، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ اچھا جی، ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلے فوری سنایا جائے، یعنی وہ ادھر اس سلسلے کے اندر باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن کو بھی دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، آلریڈی ان کے دباؤ میں، اور دوسرا وہ عدلیہ کو بھی لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اور انہوں نے کہا کہ ہاں موجودہ حالات پہ کوئی بات نہیں کی ہے، جنوبی پنجاب میں 20 ڈیڈ باڈیز بچوں سمیت ریسیو ہوئی ہیں 2 دنوں کے اندر، اس پہ کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں ہم نے کہا ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے، سب سے آخر میں بیسک اپنی سیٹ تھی، بیسک اپنی عزت بچانا تھی، جس کی بنا پر انہوں نے بات ہے، کوئی ان کو سندھ کے سیلاب کی کوئی پرابلم نہیں، بلوچستان میں ہوئی ان ہلاکتوں کی کوئی پرابلم نہیں، ان کو جنوبی پنجاب کی کوئی پرابلم نہیں، خیبر پختونخوا کا ان کو کوئی درد نہیں تھا سیلاب کی وجہ سے کیا ہوا، لیکن انہیں آخر میں کہا بھائی ہم نے حکومت سے کہا کہ پلیز اس سلسلے میں نا، ہم نے کہا ہے کہ حکومت کو مشورے دیے ہم نے، یہ حالت تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور کیا سن لے جی، مریم بی بی نے بھی جی عدالتی فیصلہ کے اوپر فارن فنڈنگ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرایا جائے، عدالتی فیصلے پہ انہوں نے جو لان تان کرنی تھی وہ میں نے نہیں اس پر ریپیٹ کرنا، انہوں نے کہا ورنہ الیکشن کمیشن نے اگر فیصلہ نہیں دیا ممنوعہ فنڈنگ کا تو ہم الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا دیں گے۔ بھائی ابھی دے دیں، پہلے بھی دیا تھا آپ نے، دوبارہ دے دیں، یعنی باقاعدہ طور پر پریشر ٹیکٹک سے وہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ مریم بی بی میڈیا سے بات کری، مولانا صاحب پیچھے سے چلے گئے تھے کہ یار میرا کافی نہیں تھا قرارداد پیش کرنا، تو یہ مریم بی بی کیوں بولنا شروع ہو گئی؟ مولانا صاحب چلے گئے تھے اس پریس کانفرنس، یعنی میڈیا سے بات کرنے کے دوران۔ اچھا یہ ہو گیا جی۔ دوسرا جی 100 اہم ترین خبر جی، آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے عمران خان کو 11 سیٹیں کیسے دی ہیں۔ 183 اراکین نے نا، جو ان کی مسلم لیگ کاف کی جو تنظیم ہے، جماعت ہے، انہوں نے ریکوزیشن پیش کی ہے جی۔ کاف لیگ کے خلاف سازش کرنے والے، پرویز الہی کے خلاف سازش کرنے والے طارق بشیر چیمہ جو کاف لیگ کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ 83 افراد نے ریکوزیشن دی ہے جی۔ یہی نہیں، چودھری شجاعت صاحب، جی ہاں، ان کی دماغی حالت اور صحت کا ایشو بنایا گیا، اور پرویز الہی صاحب کو صدارت تفویض کی جا رہی ہے، 1 سے 2 دن کے اندر اس پر کام ہو جائے گا۔ رات کو پوری مشاورت ان کی ہو چکی۔ 83 افراد کی ریکوزیشن کوئی چھوٹی چیز نہیں، 183 افراد کے اراکین کی وہ ریکوزیشن تھی، یعنی اب صدارت پرویز الہی کو ملنے جا رہی ہے۔ وجہ کیا یہ بھی بتا دوں آپ کو، چودھری شجاعت کو آئندہ بھی پنجاب حکومت کے خلاف استعمال کیے جانے کا خطرہ ہے، یہ مسلم لیگ کاف کے ذرائع کنفرم کر رہے تھے، میں نے رات کو ان سے بات کی تھی، انہوں نے کہا چودھری شجاعت کو آئندہ بھی پنجاب حکومت کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کس طرح؟ الیکشن کمیشن کو خط لکھوایا جا سکتا ہے۔ اگر آج کرونا نہ ہوتا، کل کرونا نہ ہوتا تو ان کی کل ملاقات تھی چودھری شجاعت سے، زرداری صاحب کے، زرداری صاحب ویسے بھی خط لکھوانے میں بہت ماہر ہیں، انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کو خط لکھوا کر ایک نئی مشکل بھی ڈالی جا سکتی تھی کہ جی میں نے یہ کیا تو میں نے یہ دفعہ ڈی سیٹ کرو، یہ کرو، وہ کرو، یا جو کچھ بھی انہوں نے کہنا تھا، تو اس سلسلے میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے مسلم لیگ کاف کے اندر، چودھری شجاعت از نو مور صدر جی، تو اب پرویز الہی صاحب بھی اس پہ ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کل کی ایک اور خبر تھی، میں نے آپ کو بتا دوں، کوئی مقابلہ کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے نہیں، تو انہوں نے فارن فنڈنگ کے علاوہ اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی چیز نہیں کہ الیکشن کمیشن فارن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ کے کیس کے حوالے سے کیا جائے، تو انہیں باقاعدہ عوام میں بیانیہ بنانے کی ناکام کوشش کی سارا دن، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن پر دباؤ وہ چلتا رہا، اور شاید اس وجہ سے وہ عمران خان کو کنٹرول میں کر لیں، اور اپنے من پسند اینکرز تک سے
باقاعدہ طور پر وزارت اطلاعات سے احکامات جاری کروائے گئے کہ آپ نے فوراً فنڈنگ کیس کے حوالے سے اب کام شروع کر دیں اور پریشر ڈالنا شروع کر دیں الیکشن کمیشن کے اوپر. اب آ جاتا جی ان اہم مدعے کی طرف. جی رات کے جی استعفے منظور کیے گئے 11 پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کے، جس میں شیریں مزاری، شاندانہ گلزار، علی محمد خان، فضل خان، شوکت خان وغیرہ شامل ہے جی. اور مرحلہ وار منظور کیے گئے. میں نے رپورٹر سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی الفابیٹکلی اس کے بعد ہوگا. میں نے کہا عمران خان صاحب کا کیوں نہیں کہا؟ انہوں نے تو دھمکی دی ہے. یہ عمران خان صاحب کی دھمکی کام آ گئی تھی. پہلے انہوں نے شیخ رشید کے ذریعے 5 افراد کے توڑنے کی بات کی تھی. ان کو یہ غم لگ گیا تھا، ان کو یہ صدمہ لگ گیا تھا، جس کی بنا پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان شاید اسمبلی کے اندر آ جائیں. استعفے منظور نہیں ہوئے اور وہاں تحریک اعتماد خود پیش کریں اور پھر اپنے ہاتھ سے اسمبلیاں تحلیل کریں. تو یہ خبر ان کو پہنچ چکی تھی اور شیخ رشید صاحب کی، فواد چودھری صاحب کی دھمکی بڑی زیادہ باور ثابت ہوئی ہے اور ان کو اشارے میں کہتے ہیں کہ جب چاہے مرضی عمران خان حکومت ختم کر سکتا ہے. تو عمران خان صاحب کے پارٹی کے 11 استعفے بھی منظور کیے. سنا آج کچھ اور بھی 11 کریں گے تاکہ تھوڑی دیر کے لیے صحیح مرکز میں انہوں نے اپنی حکومت بچا لی ہے اس طریقے سے. اور باقاعدہ مشاورت ہوئی ہے چیئرمین کی خواجہ سعد رفیق صاحب کے ساتھ. خورشید شاہ صاحب تھے اور ایاز صادق صاحب تھے. ان کی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا، یہ استعفے منظور کیے. اب پہلے ضمنی انتخاب میں دیکھ لیا، 11 نشستوں پہ بھی دیکھ لیجیے گا پی ٹی آئی کیا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح کیا کیا تحفے ملتے ہیں. تو بہرحال میں نے بولا یہ تمام کا تمام نا عمران خان کا بیانیہ پاس کرانے میں، منوانے میں، جتوانے میں کوئی اور نہیں. آل کریڈٹ گوز ٹو پی ڈی ایم. پبلک تو ہے ہی ہے. کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. چینل دیکھ رہے ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.